السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی، تمام مسئلے حل ہو گئے۔ یہ ایک حیران کر دینے والا وظیفہ ہے، اس کو آپ ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہر وقت موجود رہتی ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کے گھر میں جنت والا ماحول بن جائے، اگر کسی کے ہاں رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ گھر میں سارے کام خود ہو جائیں گے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ خاص طور پر ان تمام محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہیں۔ اس کو توجہ سے سنیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ پوری زندگی اتفاق سے، محبت کے ساتھ اور پیار سلوک سے رہے اور ان کی اولاد بھی فرما بردار رہے۔ یہ وظیفہ ان تمام بہنوں کے لیے ہے۔ وہ خواتین بہت توجہ کریں اور اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں۔ یعنی معمول بنانے سے مراد یہ ہے کہ یہ روزانہ کرنا ہے، جو آپ کے مخصوص ایام ہیں اس میں نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ سورۃ تحریم یہ 28ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ سورت آپ نے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس میں وقت کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی وقت متعین کر کے پڑھ لیں، پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، ایک مرتبہ اس کو باوضو پڑھ لیں، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگے۔ دو کام اہم ہیں اس کے، ایک تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو قرآن پڑھنے پہ آپ کو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، وہ تو ہے ہی، اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ لیکن یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خاوند محبت سے، پیار سے، سلوک سے آپ کو خوش رکھے گا اور آپ کی اولاد بھی نیک، صالح اور فرما بردار ہوگی۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، جس کو مل جائے سمجھے اس کی دنیا جنت بن گئی، اور جس کے گھر میں روزانہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہر وقت رہتا ہو، جب بھی خاوند آئے اس کے چہرے پر 12 بجے ہوں، بچے بھی گھبرائے ہوئے ہوں، پریشان ہوں، بیوی پریشان ہو، مار دھاڑ لگی رہتی ہو، وہ ساری زندگی اس کے لیے جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ ان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ میاں بیوی کے اندر پیار، محبت، حسن سلوک پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بیوی اور بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتا ہے، اور آپ نے اپنی مثال دی کہ جس طرح میں گھر کے اندر اپنی ازواج محترات کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ اور پیار سے پیش آتا ہوں، یہ میرا نمونہ، یہ میرا طریقہ، اس میں میری سیرت کو اپنا لو۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے میری سیرت کو اپنا لیا، تو یہ نعمت اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گی تو اللہ آپ کے شوہر کو مہربان کر دیں گے، گھر میں جنت والا ماحول بن جائے گا، اور دوسرا گھر میں کوئی تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی ہے تو اللہ پاک اس پریشانی کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اس وظیفے کے ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کسی بہن نے ہمیں اپنی پریشانی اور تکلیفوں کا ذکر کیا کہ میرے والد ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے، اس وقت گھر کا گزارا کافی مشکل سے چلا کرتا تھا، مگر میرے والد محترم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم 4 بڑی بہنیں ہیں، بڑی بہن کی شادی تیار تھی، والد کے ایکسیڈنٹ کے بعد فیکٹری میں کچھ لوگوں نے والد کے ساتھ تعاون تو کیا، مگر وہ کب تک کرتے؟ 4 ماہ سے والد فیکٹری جا ہی نہیں سکے، جس وجہ سے ان کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ گھر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ کی بجائے ہم ایک وقت کا کھانا تیار کرتی تھی اور اس کو سب گھر والے مل کر کھاتے تھے۔ قرض بھی کافی بڑھ چکے تھے، اوپر سے بڑی بہن کی شادی بھی تیار تھی، دور دور تک کوئی امید، کوئی تعاون نظر نہیں آتی تھی، تو وہ بہن بڑی مجبور اور پریشان تھی۔ تو انہیں بتایا کہ سب سے پہلے گھر والے اللہ کی جانب رجوع کریں، اس رب کو راضی کریں، اپنے گھر میں نماز کی پابندی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر مکمل توبہ کریں، جو گناہ ہوئے زندگی میں یا جو ہو رہے ہیں ان کو اللہ سے وعدہ کر کے مکمل چھوڑ دیں، اور یہ وظیفہ اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ کی جانب سے اپنے غیبی خزانوں سے اللہ آپ کی مدد فرما دیں گے۔ انہوں نے نماز کی پابندی کی، پھر اللہ کی جانب سے ایسے بندوبست ہوا کہ فیکٹری سے ایک مینیجر
ان کے گھر میں آئے، انہوں نے 4 ماہ کی تنخواہ ان کے والد کے ہاتھ میں تھمائی اور ساتھ ہی بڑی بہن کا جہیز اور شادی کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ پھر اس کو وہاں سے نوازتے ہیں جہاں سے اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری ایک حقائق نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک فحاشہ عورت تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت حسن عطا کر رکھا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی جو بھی اس کو دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ ایک تابعی اس کے پاس سے گزرا، اس نے اس عورت کو دیکھا، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے، اس نے پھر کیا کیا کہ خوب محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد کیونکہ وہ عورت اپنے ساتھ اپنے پاس سلانے کا 100 دینار لیتی تھی، اب اس عابد کے پاس 100 دینار تھے نہیں تو اس نے دن رات محنت کر کے 100 دینار اکٹھے کیے۔ جب 100 دینار ہو گئے تو اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے حسن کا دیوانہ ہوں، جب سے میں نے آپ کو مجھے آپ ہی نظر آتی ہیں۔ میں نے بڑی محنت کے ساتھ 100 دینار اکٹھے کیے ہیں اور میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ جب 100 دینار دیے تو اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اس نے اس عابد کو بیڈ پہ بٹھایا۔ جب عابد بیڈ پہ بیٹھ گیا، عورت نے کہا کہ لو مجھ سے زنا کر لو۔ اب وہ عابد اس وقت اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کی شہوت بڑھ گئی، وہیں پر وہ پریشان ہو گیا، کہا مجھے جانے دو، یہ 100 دینار تمہارے ہیں، میں تم سے واپس نہیں لیتا۔ عورت کہنے لگی تو نے مجھے دیکھا جس پر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا، اب جب میں تیرے پاس ہوں، تیرے پاس موقع ہے، سب کچھ ہے، تو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو کیوں مجھ سے زنا نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ اگر میں تجھ سے زنا کر لوں تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا۔ اس عورت نے کہا اگر تیری بات سچی ہے تو میں تجھ سے ہی شادی کروں گی۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ایک شرط پہ جانے دوں گی۔ اس نے کہا نہیں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے کہا میں تمہارے علاقے میں آ کے تم سے شادی کروں گی، تب تو تم مجھ سے کرو گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تب کر لوں گا۔ وہ فحشہ عورت سب کو چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے گئی۔ جب اس عابد سے ملاقات ہوئی تو اس عورت کو دیکھتے ہی اللہ کا خوف ایسے دل میں پیدا ہوا، وہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اس فحشہ عورت نے کہا یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بھائی کوئی موجود ہے یہاں پر؟ اس بھائی کو لایا گیا اور کہا کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ بھی اللہ والا ہے، عابد ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں تم سے شادی کر رہی ہوں کیونکہ میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی، تمہارے بھائی کی محبت کی وجہ سے میں تم سے شادی کر رہی ہوں۔ فرمایا کہ اس عورت نے اس کے بھائی سے شادی کر لی، اللہ رب العزت نے اس کو 7 نیک اور صالح بیٹے عطا کیے۔ تو اس حقائق سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر سب کچھ اللہ پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کے مسئلوں کو خود حل کر دیا کرتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم سب مل کر دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔